اعتزاز صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کورٹس ہیں، جو آرمی ایکٹ ہے، اس کے تحت جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ کہا جا رہا ہے، منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے بھی یہ کہا کہ پارٹی نہیں چاہتے بین ہو کوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر جو کیس ہونا ہوگا وہ ہوگا اور کوئی نیا قانونی بنے گا. یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ بڑی کلیئرلی کہتا ہے اگر آرمی کی تنصیبات کی طرف جائیں اور بغیر اجازت کے اندر گھسیں کسی بھی انسٹالیشن میں یا کسی بھی پراپرٹی پہ تو وہاں پھر آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ آرمی ایکٹ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل نہیں. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، بڑی سمپل سی بات ہے. جہاں تک اپنی ہماری ٹریڈیشن ہے وہ تو میں ویسے عرض کر دیتا ہوں، بٹ دس از بسائڈز دی پوائنٹ آف لا دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ. ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہمیں 1990 کی میں ہمیں جو ڈسمس کیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، محترمہ بی بی شہید کی گورنمنٹ، جب ہمیں 6 اگست 1990 کو ڈسمس کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہے ایک چارج تھا کہ ہم نے ریزسٹ کیا آرٹیکل 245 کی اپلیکیشن کو ان سندھ، اور فوجی عدالتوں کو ہم نے ان کے انعقاد کا سے انکار کیا جبکہ سچویشن ریکوائر کرتی تھی فوجی عدالتیں. ہم نے کہا ہم ڈسمس ہو جائیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے. بی بی کے شہید کا یہ فیصلہ تھا کلیئرلی، اور چارج بھی ہم پہ یہ لگا کہ آرٹیکل 245 کیوں آپ نے ریزسٹ کیا. ہم نے کہا ہم فوجی عدالتیں نہیں بیٹھنے دیں گے، اور صوبہ سندھ پہ لگانا چاہتے ہیں کسی ایک ڈسٹرکٹ پہ بھی فوجی عدالتیں ہمیں نہیں منظور. اب اس پہ ہمیں غلام اسحاق خان نے ایک یہ چارج لگا کے بھی ڈسمس کیا. ایک دوسرا چارج جو لگا وہ اللیجڈ وائر ٹیپنگ کا بھی، اور اس پہ بھی کہا کہ یہ سفیشینٹ ہے. بٹ اس وقت اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسمس ہوا. یہاں تک ہم نے ریزسٹ کیا فوجی عدالتوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے. اب آئے قانون پہ. قانون یہ ہے کہ 2 فیصلے آئے، محرم علی کا فیصلہ اور لیاقت حسین کا فیصلہ. یہ سپریم کورٹ میں لارجر بینچز 11 ججز اور 9 ججز، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کچھ ہو جائے فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. اس وقت ابھی آرٹیکل 10A نہیں آیا ہوا تھا، وہ 18th امینڈمنٹ میں آیا. اب 1998-99 میں انہوں نے کہا کہ فوجی عدالت لگ ہی نہیں سکتی ہے ہمارے آئین کے تحت. اب کیا ہوا کہ ایک تو آرٹیکل 10A آ گیا جس نے یہ بٹرس کیا کہ ڈیو پروسیس بڑی ضروری ہے فار اے سٹیزن ان اے ٹرائل. اور دوسرا جو ہوا کہ 2014 میں 16 دسمبر 2014 وہ آرمی پبلک سکول کا انسیڈنٹ ہو گیا پشاور میں. اس انسیڈنٹ میں ایوری بڈی واز اگریڈ، سارا پاکستانی خون کے آنسو رو رہا تھا، بری حالت تھی، اور 150 کے قریب بچوں کو اس طرح شہید کرنا، جس طرح کی بربریت جو ہوئی تھی اس میں. اس کے بعد دیر واز اے ٹوٹل کنسنسس کہ فوجی عدالتیں لگائی جائیں. اب فوجی عدالتوں کو لگانے کے لیے آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا. Constitutional amendment was required. So the 21st amendment allowed military courts. اب military courts کے لیے انہوں نے لیکن 2 سال there was a sunset clause in the 21st amendment. Sunset clause. Time bound. 2 سال بعد اس نے ختم ہو جائے. اب جب 2 سال گزرے تو یہ محسوس ہوا کہ ابھی کچھ اور ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہیں جو انڈر ٹرائلز ہیں، ان کو ہونا چاہیے کمپلیٹ. تو 23rd امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال بڑھا دیا گیا، 2019 تک بڑھا دیا. اب 2019 کے بعد ختم ہو گیا. اب جو سپیس دی ہوئی تھی آئین نے فوجی عدالتوں کو، وہ آئین نے ری آکوپائی کر دی. اب یہ جو ہے نا یہ دیکھتے نہیں ہیں. یہ فٹ نوٹ میں دیکھیں اگر تو جو ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی، یہ ہوئی ہے ان 2017. اب 2017 میں تو
آرمی ایکٹ اپلائی کرتا تھا سٹیزنز کو، اور کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں استثناء تھا آرمی ایکٹ کے لیے اور ملٹری کورٹس کے لیے. لیکن اب 2019 کے بعد تو پھر وہی ہے. اب نہ آرمی ایکٹ لگ سکتا ہے، نہ فوجی عدالت کی کوئی شک، آرمی ایکٹ کی کوئی شک لگ سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالت، آرمی ایکٹ تو نہیں لگ سکتا پر اس کی یہ شک ویلڈ ہوگی. آرمی ایکٹ ان ٹوٹیلٹی از آؤٹ آف دی پرویو آف دی کانسٹیٹیوشن when applied to civilian citizens. Army Act applies. Army Act is in force. It applies to persons who come within the definition of Army Act, which includes people who try to influence military personnel and to change their loyalty and to subvert their loyalty. وہ آتا ہے اگر فوجی کے ساتھ یہ کیا جائے. لیکن جو ترمیم آئی تھی اس آرمی ایکٹ میں، وہ آرمی ایکٹ کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے آ جانے کے بعد، اس ایریا کو آکوپائی کر لینے کے بعد، وہ سارا آرمی ایکٹ انکلوڈنگ دی کلاز آن آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وہ باہر چلی گئی. سو اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی. آپ کہہ رہے ہیں بیسڈ آن 2019 کے امینڈمنٹ پلس کیس لا پہ آپ کہہ رہے ہیں بیسس پہ نہیں لگ سکتے. جی 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 جی. اچھا تو جی آپ نے آئین، جی فرمائیں. آئین بحال ہو گیا نا پوری طرح. جی ٹھیک. اچھا تو آپ نے ناظرین آپ نے سن لیا اعتزاز صاحب بڑی کلیئرلی انہوں نے کیا جو ان کا اس پہ موقف ہے بیسڈ آن دا لا. اعتزاز صاحب ذرا 2-3 جلدی سوال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی عمران خان آرمی ایکٹ کے تحت ان پر کیس چلایا جا سکتا ہے؟ آپ نے جو بیان کیا اس کی بنیاد پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کسی پر نہیں لگ سکتا. کسی پہ نہیں لگ سکتا. یہ ایک پہ لگے گا تو پھر سب پہ لگ سکے گا، یہ کسی پہ نہیں لگ سکتا. اچھا تو یہ جو اوفینس ہے، اگر اوفینس ہے، اگر کیا کسی نے، وی کین بی ٹرائیڈ. دیر آر اینٹی ٹیررزم کوڈ. وہ یہ نہیں ہے کہ بٹ وہ سویلین اور ہائی کورٹس کی جورسڈکشن کے چونکہ تحت ہیں، ماتحت ہیں وہ، لیکن ان میں بڑے اسٹرینجنٹ پروویژنز ہیں اور اس میں بہت سارا وہ پروویژن بھی ہیں جو کہ ایک ملٹری کورٹ کو تقریباً پہ موضوع ہیں اور اس سے متعلق ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر یہ عامی یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ لگ سکتے ہیں. آپ نے خود ہی پروگرام کے شروع میں فرما دیا اور صحیح فرمایا کہ جو ہوا ہے وہ تو یقینی طور پہ دیکھیں نا، ایک آپ نے سیکیورٹی کا سوال اٹھا دیا، وہ ایک پہلو ہے، لیکن کچھ لوگوں نے تو جا کے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اٹھا کے مجسمے پھینکے ہیں شہداء وغیرہ کے، اور کہیں جہاز جو ہے جلایا ہے. تو ایک ایکشن ایسا ہوا تو ہے اور بہت جگہ جس پر ظاہر ہے the most strict law with due process of course has to be invoked. اب دیکھیں نا جب نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران انہوں نے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تھا اور سب لوگوں نے بڑی سخت پوزیشن لی تھی آپ کے بالشمول، تو وہ تو اینی کائنڈ آف اٹیک وڈ بی کرٹیسائز. آپ نے شروع میں کہا بھی کہ یہ سیریس معاملہ ہے تو اس پر کوئی ایسا قانون تو لگانا ہوگا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کا خیال ہے کچھ کا کہ یہ جو کورٹس ہیں وہ تو چھوٹ ہی دے دیتے ہیں، تو اتنا سیریس معاملہ ہے تو پھر سے کوٹ ان کوٹ کے سہولت کاری پھر سے ہو جائے پھر کیا ہوگا، اس لیے وی ہیو ٹو گو ویئر وی آر کانفیڈنٹ. یہ بھی آپ نے آرگیومنٹ تو سنی ہوگی نا اعتزاز صاحب؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، مجھے تو جتنی زیادہ پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم ساری خوش اور مطلب ہے بڑھ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ ان کو بخشنا ہی نہیں چاہیے، جس نے یہ کیا ہے اس کو مطلب ہے غدار ہے، اور بڑا پرائم منسٹر نے بڑے اسٹرانگ ورڈ استعمال کی.
مجھے تو فکر ہے کہ یہ ان کا کیا کرنا نہ نکل آئے. اگر تفتیش اس میں ہوئی تو یہ کہ ایسے لوگ بیچ میں نظر آ رہے ہیں جو سہولت کار کیا وہ انگیخت کر رہے ہیں کہ آؤ اندر آؤ, اور ان کی کوئی تصویر نہیں, ان کا کوئی ٹرائل نہیں, ان کا کوئی ملزم نہیں, وہ تو گلو بٹ ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے یہ. نہیں, تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی نہ نکل آئے پی ایم ایل این, تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب شورلی یو ڈونٹ مین دس. Why don't I mean it? اچھا, میں تو کہتا نہیں, ہوں میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. جی, جو انہوں نے اتنا ماتم شروع کیا ہے, جی, اتنا زیادہ انہوں نے محبت پیار جو پہلے کبھی انہوں نے نہیں دکھائی. نواز شریف نے کس طرح للکار کے کہا تھا, وہ نام لیتا تھا آرمی چیف کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا, اور کس طرح وہ کرتے تھے. اب سارے وہ آنسو بہا رہے ہیں, رومانسی آواز نکال رہے ہیں, ایلیگیشنز لگا رہے ہیں, اور بیچ میں اگر 1000 آپ پکڑے گئے تو سینکڑوں ان میں یاسمین راشد کی طرح بے گناہ بھی ہوں گے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن شہباز شریف صاحب نے کبھی فوج پہ ویسے اٹیک وغیرہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب کی تو آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں,